بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں اللہ رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سال اول کی نیکسٹ غزل ہماری خواجہ حیدر علی آتش، ان کی سیکنڈ غزل پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب سیکنڈ غزل کا پہلا شعر یہ دیکھیے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ مینس یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے۔ گل کا معنی ہوتا ہے پھول، روبرو کرنا، آمنے سامنے کرنا یا اس کے سامنے لے کے جانا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، کہ اے میرے محبوب، یہ میری خواہش تھی کہ میں تجھے پھول کے روبرو لے کے جاتا، یا میں تجھے پھول کے سامنے لے کے جاتا، یا میں تجھے پھول کے مقابل لے کے جاتا۔ تو پھر کیا، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے ہیں۔ بیتاب بے چین، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کہ اے میرے محبوب، یہ میری خواہش تھی کہ میں تجھے پھول کے سامنے لے کے جاتا، اس کے بعد میں اور بے چین بلبل آپس میں یہ گفتگو کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا اس کا نثری مفہوم یہ دیکھیے کہ یہ میری شدید خواہش تھی کہ اے میرے محبوب، کہ تجھے میں پھول کے مقابل بٹھا کر بلبل کو یہ دعوت نظارہ دیتا، کہ یوں میں بلبل پر یہ ثابت کر سکتا تھا کہ تو گل سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھیے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، کہ اے میرے محبوب، یہ میری خواہش تھی کہ میں تجھے پھول کے سامنے لے کے جاتا، اور پھر تجھے پھول کے سامنے بٹھانے کے بعد میں بے چین بلبل سے گفتگو کرتا، اس سے پوچھتا کہ مجھے اب یہ بتا کہ زیادہ حسن تیرا ہے یا میرے محبوب کا ہے، تیرے محبوب کا ہے یا میرے محبوب کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بلبل کو جس سے پیار ہے وہ ہے پھول، ٹھیک ہے نا، اور حضرت انسان کو جس سے پیار ہے اس کا محبوب ہے۔ وہ اپنے محبوب کو، اب کہتے ہیں میں ایک دن باغ کا رخ کیا تو ہوا کیا، جو بلبل تھی وہ اپنے محبوب جس سے بلبل کو محبت ہے، پھول، وہ اس کے محبت کے نغمے الاپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بس اس پھول سے خوبصورت اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ خوبصورتی کی انتہا اسی پہ سمجھ رہی تھی۔ تو کیا کہا شاعر نے پھر، کہ یہ میری خواہش تھی کہ میرے محبوب، میں تجھے اس پھول کے سامنے لے کے جاتا، اور اس کے بعد تجھے پھول کے سامنے بٹھا دیتا، ادھر میں اور بلبل ہوتے، ادھر تو اور پھول ہوتے، تو پھر میں بے چین بلبل سے پوچھتا کہ بتا اب ان دونوں میں پیارا کون ہے۔ وہ کیا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ تجھے دیکھا تو پھر اسے نہیں دیکھا، چاند کہتا بھی رہا کہ میں چاند ہوں، میں چاند ہوں، میں چاند ہوں۔ ایک اور شعر ہے کہ تجھے دیکھا تو یاد آیا فرمان خدا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تجھے دیکھ کے اللہ کا فرمان یاد آیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب دیکھیں، حضرت انسان کو، جس طرح حضرت انسان کو ایک اپنے محبوب کے ساتھ، مجازی محبوب کے ساتھ محبت ہے یا حقیقی محبوب کے ساتھ محبت ہے، لیکن یہاں جو زیادہ تر پہلو ہے وہ ایک مجازی محبت کا بیان کیا جا رہا ہے، کہ جب بہار کا موسم آتا ہے، پھول کھلتے ہیں، اس وقت چمن میں جو بلبل ہے اس کا بسیرا وہیں ہوتا ہے، اور جب وہ پھول وہاں کھلتے تو اس وقت چمن میں جو بلبل ہے وہ پھولوں کے قریب کسی کو پھڑکنے نہیں دیتی، کسی کو پھولوں کے قریب آنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بلبل ہے پھر وہ اپنے محبوب، جو اس کا محبوب پھول ہے، اس کی محبت کے گیت آلاپتی رہتی ہے، اس کے محبت کے گیت گاتی رہتی ہے، اس کی محبت کے وہ، اور یہ بلبل کا کہنا ہوتا ہے کہ میرے اس محبوب سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ادھر سے شاعر جب چمن کا رخ کرتا ہے تو اس وقت یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ مبالغہ رہی سے بہت زیادہ کام اس میں لیا گیا ہے۔ تو ادھر سے شاعر کیا کام کرتے ہیں، تو جب شاعر کا جو ہی رخ ہوتا ہے چمن کی جانب، باغ کی جانب، تو دین وہ بلبل یہ شاعر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ میرا محبوب یہ دیکھ لے، تیرے محبوب سے زیادہ پیارا ہے، اس سے پیارا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب بلبل نے اس کا محبوب دیکھا نہیں، اس لیے بلبل کو یہ حق ہے کہنے کا، اور یہ پھر شاعر یہاں یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، کہتے یہ میری خواہش تھی کہ میں تجھے پھول کے مقابل لے کے جاتا، تم اور پھول، اے میرے محبوب، تم اور پھول دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے، مینز میں تجھ کو پھول کے سامنے بٹھا دیتا، دعوت نظارہ دیتا، تجھے پھول کے سامنے بٹھا دیتا، اور اس کے بعد پھر بلبل کو میں دعوت نظارہ دیتا، اور بلبل سے کہتا کہ اب دیکھ، یہ میرا محبوب بھی دیکھ اور اپنا محبوب بھی دیکھ، ان دونوں میں زیادہ پیارا
کون ہے؟ کہتا ہے کہ پھر بلبل کی آنکھیں کھل جاتی، پھر بلبل کو اس چیز کی خبر ہو جاتی کہ زیادہ اچھا، زیادہ حسین، زیادہ پیارا محبوب کس کا ہے، اس میں یہ خواہش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے حوالہ جاتی اشعار دیکھیے کہ گل کو محبوب ہم قیاس کیا، فرق نکلا بہت جو باس کیا، کہ وہ تو وہ ہیں تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، اندلیب مل کے کرے آہوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا شعر۔ تو دوسرا شعر آپ دیکھیے کہ پیام نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے۔ پیغام لے جانے والا، قاصد میسیج لے جانے والا، نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، کہتے ہیں کہ پیغام لے جانے والا یا میرا میسیج لے جانے والا قاصد مجھے نہیں ملا تو بہت اچھا ہوا۔ کیوں؟ زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے، کہ قاصد کی جو زبان ہوتی ہے وہ تو غیر کی زبان ہوتی ہے، اس سے میں اپنے جذبات و احساسات کیسے اپنے محبوب تک پہنچاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ کئی سیکنڈ اس کا یہ نثری مفہوم آپ دیکھیے کہ محبوب تک جنون کی خبر پہنچانے کے لیے قاصد نہ ملا تو بہت اچھا ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرا شخص میرے جذبات درست صورت میں نہیں پہنچا سکتا تھا، عین ممکن تھا کہ وہ میرے جذبات کی غلط ترجمانی کر کے الٹا محبوب کو بدظن کر دیتا۔ کہ پیغامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، ایک پیغام لے جانے والا مجھے نہیں ملا تو بہت اچھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو نا، پیغام انسان کے احساسات ہیں، انسان کے جذبات ہیں، انسان کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اگر کسی تک اپنا پیغام بھیجنا، اور کئی اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک بندہ دکھ کی کیفیت میں ہے، غم درد کی کیفیت میں ہے، اور اپنا میسیج اپنا پیغام کسی دوسرے تک بھیجنا چاہتا ہے۔ بھئی جو کیفیت انسان پر طاری ہے، میسیج یا جو میسیج پہنچانے والا ہے وہ سیم کیفیت تو لے کے نہیں جا سکتا، وہ آپ کی باتیں چند لے کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی سیم کیفیت نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں بھی یہ نہ ہو کہ جو پیغام آپ نے بھیجا ہے وہ اس میں ترمیم کر دے، اس میں رد و بدل کر دے، اور وہ الٹا پیغام جو آپ نے ایک مثبت پہلو بھیجا ہے یا مثبت پیغام بھیجا وہ جا کر منفی اس کو بتا دے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ بجائے کہ محبوب آپ کی بات سننے کے، آپ کے غم، آپ کی کیفیت کو جاننے کے، وہ الٹا آپ سے بدظن ہو جائے۔ وہ الٹا اگر آپ سے بدظن ہو جائے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ اور یہاں مجھے چلو کہہ رہے اچھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے نا، مجھے پیغام لے جانے والا، پیغام بھیجنے والا نہیں ملا تو اچھا ہوا ہے۔ ادروائز کیفیت وہ ہونی تھی کہ پہلے رقیب کم تھے، ایک ظلم یہ ہوا کہ قاصد بھی رقیب بن گیا ان سے ملنے کے بعد۔ تو پھر کیا ہونا تھا کہ اگر وہ کچھ ترمیم کر دیتا، جا کے پیغام ایسا پہنچا دیتا، تو قاصد نے بھی میرا رقیب بن جانا تھا، قاصد نے بھی میرا دشمن بن جانا تھا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پیغام نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، ایک میسج لے جانے والا، ایک پیغام لے جانے والا، ایک قاصد نہیں مجھے ملا تو اچھا ہوا۔ زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے، کہ ایک غیر کی زبان سے میں محبت بھرا میسیج کیسے پہنچا سکتا تھا؟ ایک غیر کی زبان سے میں جو اچھا میسیج تھا، ایک غیر کی زبان سے میں اپنے درد، اپنی کیفیت، اپنے احساسات، اپنے جذبات، ان کی ترجمانی کیسے کر سکتا تھا؟ یا ایک غیر میرے ان تمام جو میرے ایموشن ہیں ان کی وہ ترجمانی کیسے میرے محبوب کے سامنے کر سکتا تھا؟ اچھا ہوا ہے وہ مجھے نہیں ملا۔ اب دیکھو کہیں وہ ایسا ہی نہ کر دیتا کہ بات کو الٹ کر کے اس میں ترمیم کر کے بدل دیتا تو جتنا کچھ تھا وہ سارا کا سارا بھی تباہ ہو جانا تھا۔ تو حوالہ جاتی اس کے اشعار دیکھیے کہ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ سیکنڈ، نامہ بر یار کے آنے کی نہیں کہتا، نامہ بر قاصد کو کہتے ہیں کہ ایک بھی بات ٹھکانے کی نہیں کہتا۔ تھرڈ ہے، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی بھی، کہتے وہ آپ مل جاتا تو اس سے میں اپنا حال دل کہتا۔ دیکھیں خاموش چہرے بھی پوری پوری کتاب ہوا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ انسان لفظوں سے انسان کہہ کے اپنے درد بیان کرے، کہ خاموش چہرے بھی انسان کے بہت بڑی اور کھلی کتابیں ہوا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پیغام پہنچانے والا نہیں ملا تو اچھا ہوا،
ادروائز ایک غیر اپنی زبان سے میرے جذبات میرے احساسات کو کیسے بیان کرتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کے لیکچر میں ہم نے حیدر علی آتش کی سیکنڈ غزل کے پہلے 2 اشعار پہ بات کی۔ پہلا شعر کہ یہ میری خواہش تھی کہ میں تجھے پھول کے سامنے لے کے جاتا، اور اس کے بعد میں پھول سے پوچھتا، میں بلبل سے پوچھتا کہ بتا کہ تیرا محبوب پیارا ہے یا زیادہ میرا محبوب کے خوبصورتی کا عنوان یہاں ہے۔ آپ اگر ایک لفظ کو عنوان لینا، تلازمہ ایسوسیشن لینا، محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنا، یہاں محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور سیکنڈ شعر میں دیکھیں نا کہ پیام بننا میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، کہ ایک قاصد مجھے نہیں ملا پیغام پہنچانے والا تو اچھا ہو گیا، کہ ادروائز وہ اپنی زبان سے جو میرے احساسات ہیں، جذبات، اس کو کیسے وہ بیان کرتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا کسی قسم کا سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔